مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ انتہائی لائق تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، چند منٹوں میں بلا تمہید اسلام کے اہم ترین رکن حج کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شرح صدر کے ساتھ بات کرنے سننے ہم سب کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرماویں۔ نماز پہلے فرض ہوئی، زکوٰۃ پہلے فرض ہوئی، روزہ پہلے فرض ہوا۔ احکامات میں سب سے آخر میں جو ہم پر حکم فرض ہوا وہ حج کا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سال 10,000 صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے، بلکہ 9 ہجری کو، پھر 10 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام 40,000، پھر بڑھتے بڑھتے یہ 70,000 صحابہ مکہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے حج فرمایا، اور آپ کی معلومات میں ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں ایک ہی مرتبہ حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو حضور کا پہلا بھی حج تھا اور حضور کا آخری بھی یہی حج تھا۔ حج کی فرضیت 9 درجے کے اندر ہوئی ہے۔ حج بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے۔ جیسے قرآن میں نماز کی فرضیت کا حکم ہے، قرآن میں حج کی فرضیت کا بھی حکم ہے۔ جیسے احادیث پاک میں نماز کے احکامات کی تفصیل ہے، اسی طرح حج کے احکامات کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ موضوع اچانک نہیں شروع ہو گیا، ابھی یہ سیزن ہے، پرائیویٹ سرکاری طور پہ حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں۔ ترغیب کے طور پہ سوچا کہ چند باتیں عرض کر دی جائیں کہ جس آدمی پر حج ہے وہ رہ نہ جائے۔ حج جو ہے، جو آدمی آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہو اور جو آدمی پیچھے اپنے بچوں کا خرچہ رکھتا ہو، اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کا انکار کرنے والا 101% کافر ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حج کا حکم اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کا حکم مانتا تو ہے، لیکن فرضیت کے باوجود حج پہ نہ جانے والا، یہ حج پہ نہ جانے والا فاسق اور فاجر ہے۔ اور جو آدمی حرام مال کے ساتھ حج کرے، حج فرض ہوا لیکن سود کا پیسہ لے کر چلا گیا، یہ گنہگار ہے اور حج اس کا مکروہ تحریمی ہے۔ حج فرض ہے لیکن تاخیر کر رہا ہے، جان بوجھ کے تاخیر کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا حج کا ارادہ ہو فَلْيُعَجِّلْ، اس کو چاہیے کہ وہ حج کے لیے جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے احادیث پاک میں اس حج کی ترغیب میں بہت سارے فرامین اللہ کے نبی نے فرمائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، میرے محبوب ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، الایمان باللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر اس سائل نے اللہ کے نبی سے پوچھا، قیل ثم ماذا، پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، میٹھے مدنی اس کے بعد اور کون سا عمل افضل ہے؟ تیسرے نمبر پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور، حج مبرور بہت اللہ کو پسند ہے۔ حج مبرور وہ ہوتا ہے جس حج کے سفر میں انسان کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، جو حج مقبول ہو، بے حیائی نہ کرے، رفث نہ کرے، اپنی عورت کو اپنی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری نہ کرے، اور اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری والے الفاظ نہ بولے،
यानी ऐसी एहतियात के साथ। और उस हज मबरूर की एक अहम तरीन निशानी अलामत यह है कि हज के वापसी पर उसकी ज़िंदगी में रद्द बदल आ जाए, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। पहले नमाज में उसकी सुस्ती थी, अब सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ता है। पहले दाढ़ी मुंडाता था, अब सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखी हुई है। पहले सूद का कारोबार करता था, अब हलाल काम शुरू किया हुआ है, सूद का कारोबार छोड़ दिया है। इस बंदे का हज मकबूल है। हज मकबूल तीसरे नंबर पे सबसे महबूब अमल बताया गया है। कहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। जब आदमी एक मरतबा उम्रा करता है फिर दूसरे साल उम्रा करता है, साल के दरमियान के जितने गुनाह होते हैं एक उम्रे से लेकर दूसरे उम्रे तक अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल हज्जुल मबरूर, ये तो उम्रे की बात है। अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। हज मबरूर का बदला तो जन्नत की सिवा हो ही नहीं सकता। अल्लाह इसके बदले में जन्नत नसीब फरमाते हैं। कहीं हुजूर ने फरमाया, गुनाहों को मिटाने वाली और जनाब अल्लाह के नबी ने फरमाया गुर्बत को मिटाने वाली चीज़ वो हज है। हज करने से गुनाह झड़ते हैं, हज करने से इंसान की गुर्बत ख़त्म होती है। कहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुआओं की कबूलियत के लिए हज है। जो हज कर लेता है अल्लाह उसकी दुआएं कबूल फरमा लेता है। कहीं हुजूर ने फरमाया, हाजी ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आए, गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। हाजी भी ऐसा हो जाता है कि अल्लाह उसको गुनाहों से पाक साफ फरमा देते हैं। मैं बताऊं, सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कहानी। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार थे, अलील थे। सहाबा किराम मिलने गए, काफ़ी देर रोते रहे। फिर दीवार की तरफ मुंह कर लिया, काफ़ी देर रोए। फिर बेटे ने पूछा, अब्बा जान कोई ख़ास बातें हुजूर के ज़माने की बता दें। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर हुजूर के ज़माने की बातें बताई, अपने इस्लाम लाने का वाक़या सुनाया। उसके अंदर यह भी फरमाया कि मैं अल्लाह के नबी के करीब बैठा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हाथ देने के लिए जब अल्लाह ने मेरा दिल नूर ईमान के लिए मुनव्वर कर दिया था, मैंने हाथ बढ़ाया कि बैत करूं, फिर मैंने हाथ पीछे खींच लिया। मेरे महबूब पैगम्बर ने फरमाया, क्या बात है अमर बिन आस, तूने हाथ पीछे क्यों कर लिया? अल्लाह के नबी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा कि मगफिरत की बात बताएं कि मैं कलमा पढ़ूं और मगफिरत हो जाए। अल्लाह के नबी मुस्करा पड़े, फरमाया अन्नल इस्लामा यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम लाना सारे गुनाहों को मिटा देता है। और फिर अल्लाह के नबी ने साथ ही फरमा दिया, व अन्नल हिजरता तहदिमु मा कानत क़ब्लहु, जो आदमी इस्लाम की खातिर हिजरत करता है उसके भी साबका सारे गुनाहों को मिटा दिया जाता है। कुर्बान जाऊं मीठे मदनी में जिसने फौरन फरमा दिया, वान्नल हज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जब आदमी हज करता है तो हाजी के भी अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देता है, सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। पिछले गुनाह अगर मिटाने हैं तो हज है, गुर्बत मिटानी है तो हज है, दुआएं कबूल करवानी है तो हज है, जन्नत लेनी है तो हज है। और भाइयों, जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज होता है। अल्लाह वाले का वाक़या आता है, 17 उसने हज किए, हर साल जाता, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पढ़ता, जब तलबिया ख़त्म होता आसमान गैब से मेरे अल्लाह की आवाज़ आती, ला लब्बैका वला सादैका, हाँ तेरी कोई हाज़िरी कबूल नहीं है, मेरे घर से निकल जाओ। जब भी वो तलबिया पढ़ता तो आवाज़ आती, ला लब्बैक वला सादैक, मेरे घर से निकल जाओ। एक अल्लाह वाले उसके साथ तवाफ़ कर रहे थे, जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी, कहा भाई जो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ रही है तो उसको सुन रहा है? कहा हाँ जी सुन रहा हूँ। कितने अरसे से सुन रहे हो? कहा जी 17 साल से सुन रहा हूँ। कहा 17 साल से तुझे अल्लाह कह रहा है तेरी कोई हाज़िरी कबूल नहीं है, तेरी कोई हाज़िरी कबूल नहीं है, फिर भी तू आता है हज करता है।
رو کر اس نے گر گڑا کے کہا میں آؤں گا، وہ میرا کریم رب ہے، اس کی مرضی جو چاہے کرے، اس در کے سوا، اس در کے سوا میرا کوئی در نہیں ہے، جب تک میرے رب مجھے معاف نہ کرے میں اس کا در نہیں چھوڑوں گا، وہ جو بھی جواب دے میرا تو اس کے سوا کوئی در نہیں، میں اپنے رب کا در نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس قدر رویا، اس قدر رویا کہ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ حج بھی قبول فرما لیا، پچھلے 17 حجوں کو بھی اللہ نے سعادت قبولیت کی نصیب فرما دی ہے۔ عزیز لوگوں، عزیزوں، دوستوں، خیال کرنا پیسہ اللہ نے دیا ہے، حج فرض ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ تو تاخیر کرے تجھ پر موت واقع ہو جائے۔ حج کے بارے میں کبھی تاخیر نہ کرنا، اللہ سے مانگو، سورۃ حج کی تلاوت کرو، کمیٹی ڈالو، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اس غلط فہمی میں نہ رہنا، کوئی بات نہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں کون سا آسمان گر پڑتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس آدمی کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا، آنے جانے کا خرچہ تھا، سواری تھی یا سواری کا کرایہ بھر سکتا تھا، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، زمینوں پہ زمینیں خریدتا گیا، کاروبار سے کاروبار بڑھاتا گیا، لیکن حج پہ نہ جا سکا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، ان یموتا یہودیاً او نصرانیاً، کوئی ذمہ نہیں میرے اوپر کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ یعنی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس آدمی کو ایمان پر موت نہیں آتی، یا تو وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا وہ نصرانی ہو کر مرتا ہے، جس پر حج فرض تھا پھر اس نے تاخیر کی۔ قربان جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہ، سیدنا عمر بن خطاب بیمار تھے، پھر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بھیجوں اور پتہ کروں کہ جن جن آدمی کے اوپر حج فرض ہے، جن جن آدمیوں کو اللہ نے مال کی فراوانی دی ہے لیکن حج کی سعادت سے محروم ہوئے پڑے ہیں، ان پہ جا کر ٹیکس عائد کریں۔ صحابہ نے فوراً پوچھا حضرت ٹیکس تو غیر مسلم پہ ہوتا ہے، ما ہم مسلمون، ما ہم مسلمون، 2 مرتبہ فرمایا۔ پیسہ ہونے کے بعد اگر حج نہیں کر رہا یہ تو مسلمان نہیں، یہ تو مسلمان نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے جب بھی پیسہ آتا ہے فوراً اللہ کے گھر کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ عشق ہوتا ہے، مقناطیسیت اس کو کھینچتی ہے۔ بندہ کو اللہ کہتا ہے او میرے بندے، اصل یہی تھا تو بچوں کے اندر رہتا، بیوی کے ساتھ رہتا، مال کے اندر رہتا، لیکن تو نے بیوی کو قربان کر دیا، اولاد کو قربان کر دیا، کاروبار کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا۔ اگر تو اجنبی ہو کر میرے گھر کی طرف آئے گا، تیری پہلی نگاہ میرے بیت اللہ پہ پڑتی جائے گی، میں رب تیرے گناہوں کو مٹاتا چلا جاؤں گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، صاحب استطاعت اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، سرکاری طور پر بھی، پرائیویٹ بھی، تمام دوست اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں جتنا ہو سکے۔ سورۃ حج کی تلاوت کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہودی ہو کر موت آ جائے، نصرانی بن کر نہ مر جائیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کفر پر موت آ جائے۔ پیسہ اللہ نے دیا، اللہ نے اپنے دین پہ لگانے کی خاطر دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادتیں نصیب فرمائے۔